بیان میرے نظر سے بھی گزرا ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری کریں تو آئی ایس ایف جو ہے وہ مراد سعید کی سربراہی میں سہیل آفریدی صاحب، مینا خان، میں، شیر علی، یہ سارے ہم آئی ایس ایف سے ہو کے یہاں تک پہنچے ہیں تو انشاءاللہ جو بھی اس پہ ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا تو لاکھوں کی تعداد سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں خیبر پختونخوا میں نے تو جی تمام میڈیا کو آپ کی وساست سے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ تمام میڈیا ہاؤسز چلیں، ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے اور وہاں پہ آپ انٹرویوز کریں، وہاں پہ آپ اپنا مائک لے کے آئیں، اپنا کیمرہ لے کے آئیں اور عام لوگوں سے پوچھیں۔ میں جو کہوں گا شاید وہ ون سائیڈڈ ہو، وہ گورنمنٹ کا موقف ہو، وہ تحریک انصاف کا موقف ہو، وہ سہیل آفریدی صاحب کا موقف ہو، آپ لوگ خود آئیں، اپنا کیمرہ لے کے آئیں، اپنا مائک لے کے آئیں اور وہاں کے جو خیبر تیرا کے جو لوگ ہیں ان سے پوچھیں کہ جو کاشت ہو رہی ہے کون کروا رہا ہے، کس کے زیر سرپرستی ہو رہی ہے، کون اس سے فائنینشلی فائدہ اٹھا رہا ہے۔ اور جب ہم ختم کرنے جاتے ہیں، خان صاحب کی جب گورنمنٹ تھی تو ہم وہاں پہ زعفران کے جو کرنا چاہتے تھے کہ وہاں پہ زعفران کی پیداوار ہو تو کس نے روکا؟ تو یہ ساری چیزیں آپ اپنے کیمرے سے اور اپنے مائک سے دکھا دیں۔ سہیل آفریدی کے حوالے سے آج خان صاحب کا یہ میسیج آیا کہ وہ اسٹریٹ موومنٹ کرے، تو اس کے حوالے سے آپ کیا ارادہ رکھتے ہیں، کیا پلان؟ دیکھیے اس وقت میس موبیلائزیشن تو سٹارٹ ہے خیبر پختونخوا میں، جلسے ہو رہے ہیں، لوگوں کو انگیج کیا جا رہا ہے، پولیٹیکل ورکر سے رابطے ہو رہے ہیں، آپ جلسے دیکھ رہے ہیں، جتنے بڑے جلسے سہیل آفریدی صاحب اس وقت خیبر پختونخوا میں کر رہے ہیں۔ میرا چیلنج ہے کہ وہ نواز شریف اور بلاول بھٹو جو سندھ میں یا پنجاب میں اتنا بڑا جلسہ کر کے دکھائیں۔ السلام علیکم جی، اس ٹائم میں کے پی ہاؤس میں موجود ہوں، قومی کانفرنس جاری ہے، شفیع جان صاحب آج یہاں پہنچے ہیں۔ شفیع جان صاحب، ایک فیصلہ آیا خان صاحب کے حوالے سے، جو خان صاحب کو 10 سال 7 سال قید کی سزا سنائی گئی اور ساتھ بشرا بی بی کو کیا کہیں گے؟ اور جو سزا سنائی گئی نوٹ میں لکھا جاتا ہے کہ اولڈ ایج ہے، بشرا بی بی خاتون ہے، اس وجہ سے کم سزا دی جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ نظام مزید بے نقاب ہو رہا ہے اور جس طریقے سے آج سزا سنا دی گئی ہے، نہ فیملی کا انتظار کیا گیا ہے، وہ جو بنیادی تقاضے ہیں انصاف کے وہ نہیں پورے کیے گئے، ان کے وکلاء کا انتظار نہیں ہوا اور فیصلہ سنا دی گیا ہے۔ اور اس سے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ خان کی جو مسکراہٹ ہے اس فیصلے کے بعد، وہ آپ سب نے جس طرح سلمان صفدر صاحب نے کہا ہے، تو آج انصاف کے لیے یا پاکستان کی عدلیہ کے لیے ایک تاریخ ترین دن ہے۔ اور یہ فیصلہ دیکھیے، جو تاریخ ہوتی ہے بڑی بے رحم ہوتی ہے، تاریخ لکھی جائے گی، آج نہیں تو سال بعد لکھی جائے گی، سال بعد نہیں تو 10 سال بعد لکھی جائے گی۔ جب بھی تاریخ لکھی جائے گی ان لوگوں کو تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں رکھا جائے گا۔ خان صاحب کی جو آج سزا سنا دی گئی ہے، دیکھیں توشہ خانہ 2 کیس کیا تھا، آپ سے پوچھتا ہوں کیا کیس تھا؟ یہی کیس تھا نا کہ جی وہ ویلیو جی وہ ٹھیک نہیں لگائی گئی، جو باقیوں نے گاڑیاں لے کے گئے ہیں توشہ خانہ سے، جو باقیوں نے، ہم نے تو 15% سے بڑھا کے 50% کر دیا، جو بھی توشہ خانہ سے کچھ لینا چاہے، جو کہ اس کا ثوابدید تھا، 15% سے بڑھا کے ہم نے 50% کر دیا تھا اور خان صاحب نے 50% اس کی پیمنٹ کی ہوئی ہے۔ اور باقیوں نے جو 15% پہ لے کے گئے ہیں، جو 5% پہ قالین لے کے گئے ہیں، نیکلس لے کے گئے ہیں، BMW گاڑی مریم صاحبہ لے کے گئی ہیں، شہباز شریف صاحب لے کے گئے ہیں، تو ان پہ بھی یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں 2 قوانین نہیں چل سکتے، ایک ریاست 2 دستور نامنظور۔ ٹھیک ہے، مریم کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میری جان کارکردگی دکھائیں، اور پھر جو باتیں کی گئیں وہ آپ نے سنی ہوں گی، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ کارکردگی دکھاتے ہیں نا، اس طرح کرتے ہیں کہ جی ہم اپنی کارکردگی سہیل آفریدی صاحب کی رکھتے ہیں، یہ اپنی کارکردگی رکھ دیں۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی رپورٹ ذرا پڑھ لیں مریم صاحبہ، ایک تو خان صاحب کہہ دیتے یہ پڑھے لکھے نہیں ہے، اور دوسرا یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ واضح لکھا گیا ہے کہ پاکستان کا سب سے کرپٹ ترین ادارہ پنجاب پولیس ہے، سب سے زیادہ کرپشن سندھ میں ہو رہی ہے 46%، پنجاب میں 39% ہو رہی ہے، اس کے بعد بلوچستان اور پھر خیبر پختونخوا۔ آپ پر کیپیٹا دیکھ لیں ہمارا ہیلتھ کا کہ ہم 6443 روپے پر پرسن پہ لگا رہے ہیں اور پنجاب سب سے کم ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، جو گورننس کی صورتحال ہے، جو IMF کی 5300 ارب روپے کی کرپشن کی داستان ہے، تو یہ گورنرز کی وجہ سے گورنر راج کی بات کرتے ہیں تو پھر گورنر راج تو پہلے سندھ اور پنجاب بھی لگنا چاہیے، کیونکہ KMC نے 3 بسیں 9.5 کروڑ روپے پہ مرمت کروائے ہیں۔ کرپشن میں سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت فرسٹ نمبر پہ ہے؟ جس طرح کہ پولیس کی آپ نے بات کی، اس کے انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی رپورٹس کے مطابق سندھ کا نمبر 1 ہے، اس کے بعد پنجاب کا نمبر ہے۔ ٹھیک ہے، بار بار وادی تھیرا کی بات کی جاتی ہے یہاں سے، ایون کہ ابھی لاسٹ ٹائم میں نے دیکھا کہ کچھ رپورٹروں کو بھی وہاں پہ لے جایا گیا، کیا ہے وادی تھیرا میں ایسا کہ جس کے اوپر میں نے تو جی تمام میڈیا کو آپ کی وساست سے پھر میں کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگ تمام میڈیا ہاؤسز چلیں، ہم ان کو تحفظ بھی دیں گے اور وہاں پہ آپ انٹرویوز کریں،
वहाँ पे आप अपना माइक लेके आएँ, अपना कैमरा लेके आएँ और आम लोगों से पूछें। मैं जो कहूँगा शायद वो वन साइडेड हो, वो गवर्नमेंट का मौक़िफ़ हो, वो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ हो, वो सोहेल अफरीदी साहब का मौक़िफ़ हो। आप लोग खुद आएँ, अपना कैमरा लेके आएँ, अपना माइक लेके आएँ और वहाँ के जो खैबर तीरा के जो लोग हैं उनसे पूछें कि जो काश्त हो रही है कौन करवा रहा है, किसके ज़ेर सरपरस्ती हो रही है, कौन इससे फाइनेंशियली फ़ायदा उठा रहा है। और जब हम ख़त्म करने जाते हैं, खान साहब की जब गवर्नमेंट थी तो हम वहाँ पे ज़फ़रान के जो करना चाहते थे कि वहाँ पे ज़फ़रान की पैदावार हो, तो किसने रोका? तो ये सारी चीज़ें आप अपने कैमरे से और अपने माइक से दिखा दें। वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के हवाले से आज खान साहब का ये मैसेज आया कि वो स्ट्रीट मूवमेंट करे, तो इसके हवाले से आप क्या इरादा रखते हैं, क्या प्लान? देखिए, इस वक्त मैस मोबिलाइजेशन तो स्टार्ट है खैबर पख्तूनख्वा में, जलसे हो रहे हैं, लोगों को एंगेज किया जा रहा है, पॉलिटिकल वर्कर से राब्ते हो रहे हैं, आप जलसे देख रहे हैं, जितने बड़े जलसे सोहेल अफरीदी साहब इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में कर रहे हैं। मेरा चैलेंज है कि वो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जो सिंध में या पंजाब में इतना बड़ा जलसा करके दिखाएं। इमरान खान साहब मौजूद नहीं है और जो नंबर सोहेल अफरीदी साहब को सुनने आते हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो लोगों को सोहेल अफरीदी की शक्ल में इमरान खान नज़र आ रहे हैं और एक उम्मीद नज़र आ रही है। एक और जब फैसला आया, फैसले के बाद इमरान खान ने हिदायत जारी की, क्योंकि सलमान अकरम राजा ने भी इस बात की तस्दीक की कि सोहेल अफरीदी को टास्क दिया है कि वंस अगेन रोडों पे आए, तो क्या स्ट्रेटजी है इस दफा? बिल्कुल, वो बयान मेरे नज़र से भी गुजरा है कि स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करें। तो ISF जो है वो मुराद सईद की सरबराही में सोहेल अफरीदी साहब, मीना खान, मैं, शेर अली, ये सारे हम ISF से होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो इंशाल्लाह जो भी इस पर डिस्कशन होगी, जो भी फैसला होगा, तो लाखों की तादाद सोहेल अफरीदी साहब की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा से। जो पेशावर से लापता हुआ है उसका अब तक कोई पता चला? देखिए, उस पर तो पुलिस से हमने पता किया था, उनको कॉल भी गई थी, तो पुलिस तो कह रहे हैं कि ये हमारे पास नहीं है। सोहेल अफरीदी साहब ने कोर कमांडर साहब से भी कहा हुआ है कि इन लोगों का पता लगाया जाए, फिलहाल उनका कोई पता नहीं। FIR दर्ज हुआ है किसी के खिलाफ, कानूनी कार्रवाई मतलब शुरू है? उसका मुझे नहीं पता है, FIR तो PTM ही दर्ज करेगी। आपने जलसों की बात की कि पेशावर में बड़े बड़े जलसे हुए, तो फिर ये नोटिफिकेशन शोकाज नोटिस क्यों जारी किया? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जिसके पास लोग लाइनों में लगे हुए हैं ओहदों के लिए। अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो उसको रिप्लेस किया जाएगा, और ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी है कि हमारी अंदरूनी पॉलिटिक्स पे टिकर्स बन रहे हैं, न्यूज़ चल रहे हैं और बाकी पार्टीज जो हैं वो उस पर बात कर रहे हैं। जज शाहरुख अंजुमन ने आज नोट में लिखा कि इमरान खान ओल्ड हो चुके हैं, इस वजह से 10 साल सजा दी जा रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो आज भी पाकिस्तान नौजवानों की उम्मीद है, नौजवानों का लीडर है। इमरान खान नौजवानों का ही सुपरस्टार है। उसका एज इज़, वो कहते हैं मर्द और घोड़ा जो होते हैं वो कभी बूढ़ा नहीं होता। सर ये बताइएगा, आखिरी सवाल है कि अमूमन जब भी बात करते हैं वज़रा, वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि जनाब वहाँ पर कस्टम नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ जनाब चल रही हैं। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी नहीं जो नॉन कस्टम, अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कोई नॉन कस्टम पेड गाड़ी बगैर नंबर प्लेट के, हमारे जो FRs हैं, साबका FR जो न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें कोई भी गाड़ी बगैर नंबर प्लेट की नहीं है। जो NCP गाड़ियाँ हैं उनको भी DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वही नंबर उस गाड़ी पे लगा होता है और उस नंबर के पीछे उसके ऑनर का पूरा डाटा होता है। ये जो एक बयानिया बनाया जा रहा है कि जी NCP गाड़ियाँ घूम रही है, ये NCP गाड़ियाँ होंगी लेकिन उन पे DC ऑफिस से एक नंबर अलॉट होता है, वो लगा होता है। कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ आप सपोर्ट नहीं